وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 153 آج کا موضوع. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں. ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں. اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی جن کا شریعت حکم دے. ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو. ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق. اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو اور خدا کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اور بے شک یہ میرا راستہ ہے تو اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اور دیگر راستوں کا اتباع نہ کرو، دیگر راستوں پر نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا دیں گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اس بات کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ شاید کہ تم میں
صفت تقویٰ پیدا ہو جائے یا تم بچ جاؤ ناکامی سے۔ سامعین کرام، سورہ انعام کے آخری مضامین ہیں اور تقریباً تمام مضامین کا ایک خلاصہ یا ایک تتمہ بیان ہو رہا ہے۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ چیزیں، یعنی آیت نمبر 151 اور 152 میں تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، یعنی اس میں وہ کام جو حرام ہے وہ بیان کر دیے گئے تھے جو نہیں کرنے چاہیے، تو اس کی تفصیل سے بات ہو گئی تھی۔ اور آج جو ہے ان دونوں آیات کا ایک خلاصہ ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، یعنی ان باتوں پر اگر تم عمل کرو گے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر ان کے علاوہ تم کسی اور طریقے پر چلو گے تو پھر تم اس کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ آج کا جو سبق ہے انتہائی اہم ہے، اور اس کے جو مضامین ہیں سامعین کرام، یا اس کے جو موضوعات ہیں، وہ میں تھوڑے سے آپ کو بتا دوں کہ ایک تو اس کا بنیادی اللہ تعالیٰ اس آیت میں وضاحت کے ساتھ کھول کے بیان کر رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، یعنی اس کا مقصد حیات کیا ہے، اس کو کون سے راستے پر چلنا ہے، یہ بالکل وضاحت کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ یعنی پیدا کیوں کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے۔ یہ تین باتیں ذرا نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بنایا ہے، اس کو کون سے راستے پر چلنا ہے، اور اس کی منزل کیا ہے۔ اچھا، ایک تو بنیادی طور پہ اس میں یہ مضمون ہے، یعنی اچھا پھر اگر اس میں یہ بھی ہے، یعنی اس آیت میں یہ بھی مضمون ہے کہ اگر ہم اپنی منزل سے بھٹک گئے تو پھر کیا ہوگا، اور اس میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اگر ہم منزل کے علاوہ دیگر راستوں پر چلے تو پھر کیا ہوگا، یا اور اس میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے اپنے منزل کے راستے پر چلے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور بہت بنیادی باتیں ہیں، اور اس کا تعلق براہ راست مجھ سے اور آپ سے ہے۔ اور دیکھیں، یعنی بہت سادی سی بات ہے، اس میں کوئی گنجلک چیز نہیں ہے، کوئی پیچیدہ چیز نہیں ہے۔ اور آج یعنی اس وقت انسانیت جو ہے دو گروہوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ جن کی منزل اللہ ہے، جن کی ترجیح آخرت ہے، اور وہ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ دیکھیں، زیادہ ذہن پہ آپ زور نہ ڈالیں، آپ بس میری بات سنیں، اور یہ بالکل آسان بات ہے اور بالکل واضح بات ہے۔ آج کے لوگ، آج کی دنیا، اس میں چاہے جس کا جو بھی نام ہو، چاہے وہ عبد الرحمن ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ مت والا ہو، تو یعنی دنیا کے تمام لوگ کتنے ہیں، تقریباً 8 ارب آبادی ہے، لگا لیں 8 ارب، اس میں ایک کثیر تعداد کی منزل اللہ نہیں ہے، اور وہ اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے۔ ان میں مسلمان بھی بہت بڑی تعداد میں شامل ہیں، اور تھوڑے سے لوگ جو ہیں، تھوڑے سے لوگ، وہ ان کی منزل اللہ ہے، ان کا مقصود اللہ ہے، اور وہ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، اور وہ صفت تقویٰ والے ہیں۔ اور یہ بہت قلیلم ما تؤمنون کے مصداق بہت کم تعداد ہے، اقلیت میں ہے، اکثریت میں نہیں ہے۔ اکثریت میں وہ لوگ ہیں جن کی منزل اللہ نہیں ہے، جو بھٹک چکے ہیں، اور وہ دیگر راستوں پر چل رہے ہیں، دیگر منازل ہیں، اور ان کے مقاصد دنیا کی زندگی کے مقاصد متفرق ہیں، اور وہ ان متفرق راستوں پر چل رہے ہیں۔ تو یہاں آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، یعنی اس مرحلے پہ، کہ آپ کا شمار کون سے اس میں ہے،
یعنی کون سے گروہ میں ہے، آیا دائیں ہاتھ والوں میں ہے یا بائیں ہاتھ والوں میں ہے، اصحاب الیمین میں ہے یا اصحاب الشمال میں ہے۔ اور یہ بات میں دیکھیں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اس آیت کے یعنی مضمون کو ختم کرنے کے لیے، یہ بہت بنیادی مضمون ہے اور اس میں بہت زیادہ مضمون ہے، اور اس میں میں اور آپ کسی نہ کسی گروہ میں شامل ہیں۔ یہ آپ ابھی اندازہ لگا لیں کہ آپ دائیں ہاتھ والوں میں ہیں کیا آپ بائیں ہاتھ والوں میں ہیں۔ زبانی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ایک الگ تعلق ہے، وہ تو آپ کی زبان ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ جو کر لیتا ہے اکثریت اس کو پورا نہیں کرتی۔ زبان سے آپ جو بھی کریں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو زبانی دعوے سے کچھ بھی نہیں ہوتا سامنے کرام، اصل تو منزل ہے، اور پھر سوال یہ ہے کہ آپ اس منزل کے راستے پر چل بھی رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، دیکھیں مجھے کہنے دیں، یہ ہم میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہمارا زبان سے دعویٰ تو یہی ہے، اور یہ دعویٰ کچھ سوچ سمجھ کے ہم نے نہیں کیا ہے، ہم نے بلکہ دعویٰ کوئی کیا ہی نہیں ہے۔ ہم نے دراصل کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، بس ایک ٹھپا ہم پہ لگ گیا ہے، کیونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو مسلمان کا ٹھپا ہم پہ لگ گیا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے دین کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ دین کی پابندی کر رہے ہیں نہ پابندی کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر لوگ ہم یعنی ایک تو دین کو جانتے نہیں ہیں، نہ جاننے کی وجہ سے اس سے تھوڑے سے کھچے چلتے ہیں، کھچے پورے کے پورا ہم سب تقریباً دین اسلام میں نہ پورے داخل ہیں نہ داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی حقیقت ہے، میں آپ کو کہہ دوں کہ ہم مختلف راستوں پر، جو سیدھا راستہ ہے اس پر تو بہت ہی کم لوگ رواں دواں ہیں سیدھے راستے پر، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ سیدھے راستے پر تو ہم میں سے یعنی ایک تو سیدھے راستے کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، جو سچی بات ہے وہ یہ ہے ہم نہیں جانتے کہ ہماری منزل کیا ہے، اور منزل کی انتہا یعنی منزل کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم۔ منزل کا نام تو لیتے ہیں لیکن ہمیں انتہا نہیں پتہ۔ سیدھے راستہ کا تو ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہر نماز میں ہم اہدنا صراط المستقیم کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں برائے نام۔ دراصل تو ہم سیدھے راستے کے طالب ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم سیدھا راستے سے عام اکثریت ہم لوگوں کی، ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو سیدھے راستے کی طالب ہی نہیں ہے، اس کی طلب ہی نہیں رکھتی، بلکہ سیدھے راستے پر ہم چلنا ہی نہیں چاہتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو پھر بڑی مشکلات والی بات ہو جاتی ہے، اور پھر بہت سے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ بہرحال وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں سامنے کرام۔ میں نے آپ کو اس کے مباحث کا بتا دیا ہے کہ اس میں مباحث کیا ہیں، لیکن دیکھیں اب میں تھوڑا سا اس کا تمہیدی مضمون بیان کر دوں اس آیت کا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان ایک واحد ایسی ہستی ہے جس کی منزل دنیا نہیں ہے، ظاہر اس کی منزل نہیں ہے، ظاہر اس کا مدعا نہیں ہے، ظاہر اس کا مقصد نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ذرا نوٹ کر لیں، ہمیں تو ایک بہت بڑا دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، اور ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، اور اسی کو ہم اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے اور بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ میں بڑے دکھ اور درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں سامنے کرام کہ ہم میں سے اکثر لوگ، اکثریت
جو ہے وہ اس کی منزل جو ہے وہ ظاہر ٹھہر گئی ہے، ظاہر۔ اور ہم لوگوں نے دیکھیں اس میں پھر تفصیلات میں جائیں گے تو مزید وہ اس میں جو بدبو ہے وہ پیدا ہوگی، لیکن میں بات مختصر میں آپ کو بات بتا دی کہ ہم میں سے ہم سب بھٹکے ہوئے ہیں تقریباً میں نے لگا دیا کیونکہ اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن ہم سب بھٹک گئے ہیں اور بھٹکے ہوئے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے نا، سیدھے راستے سے ہم ہٹے ہوئے ہیں اور ہٹے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کو منزل، مقصود حیات، محبوب واحد اور مطلوب واحد بنانے ہی نہیں چاہتے، اور اللہ کی بندگی ہم جیسے کہ حق ہے اس کا، وہ ہم بندگی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم جو دراصل کر رہے ہیں وہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، جو جتنا بھی دین ہم نے لیا ہے وہ دراصل دین نہیں ہے، وہ ہماری خواہشات نفس ہیں، مجبوراً ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ نمازی ہم وہ کہتے ہیں نا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں، برائے نام ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو بہرحال دیکھیں، پاپی تو ہم ہیں اور پاپی رہنا چاہتے ہیں، اس بات پہ بھی ذرا غور کریں نا۔ نہیں، بندگی پہ ہم آنا نہیں چاہتے، بندگی ہم کرنا نہیں چاہتے۔ تو بہرحال یہ آپ کو پھر سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اب میں آتا ہوں اپنے مضمون کی طرف۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیں اس حصے میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا مقصود حیات بتا رہا ہے، اس کو وہ راستہ بتا رہا ہے کہ جس پر ہمیں چلنا ہے، وہ منزل بتا رہا ہے جو ہم نے اختیار کرنی ہے۔ یہ یعنی یہاں تک یہ سارا مضمون اس میں چھپا ہوا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ راستہ جو ہے یہ میرا راستہ ہے، یہی میرا راستہ ہے۔ دیکھیں، اللہ نے ہمیں ظاہر کے لیے نہیں بنایا، یہ میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، بغیر کسی لگی لپٹی اور ادھر ادھر بات کر کے۔ میں سیدھی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ ہمیں چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آ جائیں، اس کو پہچان لیں اور اس سے ملاقات کر لیں اور اس کی زیارت کر لیں۔ اوہو، کیا خوب کیا خوب کیا خوب بات ہے، سبحان اللہ۔ کوئی اور تصور کسی بڑائی کا آ ہی نہیں سکتا، کسی بڑے مقصد کا اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی۔ رب سے ملاقات، رب کی معرفت اور رب کا تقرب، سبحان اللہ، الحمدللہ، بڑی بات ہے بھیا۔ تو اب یہ ہے نا کہ منزل اللہ ہے، راستہ اللہ کا ہے۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا، یعنی شریعت یعنی دین اسلام، قرآن اور سنت، یہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن سیدھا راستہ ایک ہے، اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ خط مستقیم، یہ تو ہمارا حساب کتاب کا بھی معاملہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مستقیم کھینچا، دو نہیں کھینچے تھے، خط مستقیم ایک ہے، اور ارد گرد انہوں نے خطوط جو کھینچے تھے، تو بہرحال وہ تو پھر دیگر طرف ہمیں لے جائیں گے۔ لیکن منزل اللہ ہے، اللہ ہماری منزل ہے، اللہ محبوب واحد ہے، مطلوب واحد ہے، مقصود واحد ہے،
اب یہ 3 باتوں کے اگر آپ قائل نہ ہوئے، یہ ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر یہ 3 باتوں کے اگر اللہ آپ کا مقصود واحد نہیں ہے، محبوب واحد نہیں ہے، مطلوب واحد نہیں ہے، اب آپ اس کی بندگی کر نہیں سکیں گے. جو کریں گے وہ ریاکاری ہوگی، وہ ریاکاری ہوگی، اور تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہو جاتی ہے. من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا. تو دیکھیں شرک کیا ہے. اگر آپ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے، تو یقیناً آپ بھٹک گئے ہیں، آپ بھٹک گئے ہیں. آپ کا راستہ مختلف ہے، ہمارا راستہ مختلف ہے. کیوں کہ ہماری منزل مختلف ہے. دیکھیں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، تھوڑا سا بس آپ اس پہ غور کریں. آپ دیکھ لیں اپنی زندگی میں اپنی منزل کا تعین اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ نے تو تعین کیا ہوا ہے سامنے کا. ہم میں سے اکثریت نے زندگی کو، دنیا ہی کو اپنی منزل بنا لیا ہے. ہماری سوچ و سمجھ کے مطابق ہمارا یقین اسی بات پر ہے کہ دنیا کی حاصل دنیا جو ہے وہ مقصود حیات ہے. آپ اپنے خوابوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے ارادوں کو دیکھ لیں، سارے کا سارا دنیا کے بارے میں ہے. میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. اور پھر یہ آپ زہر جو ہے آپ کے جو ذہن میں فطور ہے، جو آپ بھٹک گئے ہیں، یہی زہر جو ہے آپ اپنی اولاد میں بھی منتقل کرتے رہتے ہیں. اولاد کو بھی آپ ظاہر کا مقصد دیتے ہیں. 1 کروڑ بچے اسکول کے اکٹھے کر کے صبح اسمبلی میں آپ ان سے پوچھیں 1 کروڑ بچوں سے کہ بچے تم نے کیا بننا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے 1 کروڑ میں سے ایک بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے. اور سارے آپ دنیا کے منصوبے پیش کریں گے، جو بھی ہوں اس سے مجھے کیا، جو بھی بنے. آپ راستہ بھٹک گئے، آپ جس راستے پہ بھی چلے آپ تباہ ہوں گے. دیکھیں یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس بات پہ تھوڑا سا سوچیں اور غور کریں، اور بچوں کو خود بھی راہ راست پہ آ جائیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے کو اللہ ہی کے راستے پر چلیں. کیوں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. میرا راستہ تو بس یہی راستہ ہے، اسی پر تم نے چلنا ہے. دیگر راستوں پر چلے تو تم بھٹک جاؤ گے اس کے راستے سے. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. تو دیکھیں دھوکے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا فانی ہے، حاصل دنیا جو ہے وہ خواب و خیال ہے. آپ نے 1.5 ارب روپے جمع بھی کر لیے. میں مسلمانوں کی تعداد کے برابر میں نے یہ آپ کی دولت کی بھی جو آپ کی تمنا ہے. کتنی؟ آپ نے 1.5 ارب دولت جمع بھی کر لی. آپ نے بے شمار بنگلے مکانات بنا لیے. ایک میں آپ رہ رہے ہیں، باقی کرائے پہ ہیں، اور ان کی مارکیٹ ویلیو بڑھتی جا رہی ہے. آپ کرائے بھی لیتے جا رہے ہیں، ان کی مارکیٹ ویلیو بھی بڑھتی جا رہی ہے. یعنی دوہرا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو. لیکن بس یہ صرف آپ کی موت تک یہ سب کچھ محدود ہے. اس کے بعد آپ نہ کرایہ لے سکیں گے اور وہ آپ کی ملکیت سے اتر جائیں گے. یہ ساری چیزیں اور وہ ساری دولت آپ چھوڑ چھاڑ کے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر واپس آؤ گے میرے پاس اکیلے. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرۃ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم. آ گئے نا میرے پاس اکیلے اور تم چھوڑ کے آ گئے جو میں نے اپنے پیچھے تم چھوڑ کے آ گئے جو میں نے تمہیں دیا تھا. خولناکم
جس کا میں نے تمہیں مالک بنایا تھا عارضی طور پہ، وہ تو سب تم سے رہ گیا۔ اور میں وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جنہیں تم میرے برابر شریک کرتے تھے تو وہ تو آج میں نہیں دیکھ رہا، اکیلے آئے ہو، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، نہ پیسہ ہے، نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، اے لوگو یہ میرا راستہ ہے۔ دیکھیں سورہ انعام، آپ اس کے مرکزی جو مضمون ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ توحید اصل مضمون ہے، اور توحید کے ہم لوگ قائل نہیں ہیں۔ کون؟ ہم مسلمان۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ منزل اور اللہ کا حکم، فقط اللہ کے حکم کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے تو یہ توحید ہوگی۔ لیکن اس میں ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں منزل اگر آپ بھٹک گئے تو آپ اللہ کے راستے پر تو نہیں چلیں گے۔ یہاں وہ دوسرے حصے میں نا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیگر راستوں کی پیروی مت کرو، کسی اور راستے پر نہ چلو۔ اور دیکھیں آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہی آپ کا مقصود ہے، وہی آپ کی منزل ہے۔ آپ کے اعمال سے، آپ کی زندگی سے، اور آپ کا جو تمام جو دنیا میں جس طریقے سے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس سے آپ کے راستے کا بھی اظہار ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، اور آپ کی منزل کا بھی پتہ چلتا ہے۔ انسان کی باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی باتوں سے دنیا کی خوشبو آ رہی ہے کہ اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ میں مختصر بات کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو آپ جو بھی آپ کے سامنے دین کی، اگر کوئی دین والا بھی آپ کو بات کر رہا ہے تو اس کی باتوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ تو اللہ کے سوا کچھ بات کر رہا ہے، یہ تو تفریقی کی بات ہو رہی ہے، یہ تو بغض کی بات ہو رہی ہے، یہ تو عناد کی بات ہو رہی ہے۔ اور چلیں اس کو تو چھوڑ دیں، آپ عام انسان، لے مین جو ہے، عام آدمی، اس کے طرز حیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے۔ اور دیکھیں یہ تو یہ جو تھے نا منافقین مدینہ، ان کے حرکات سے پتہ چلتا تھا، ان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا تعرفہم بسیماہم، آپ ان کے چہروں سے پہچان جاؤ گے۔ کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ یہ کھجور کے کھائے ہوئے تنے ہیں۔ وَإِن تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، بہرحال تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ کو احساس نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے وہ احساس چھین لیا گیا ہے، احساس آپ سے چھین لیا گیا ہے۔ دیکھیں ایک گناہ کا جب آپ فعل کرتے ہیں یا کسی جرم میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہ بات آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ یہ قرآن نے بھی یہی کہا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ رک کے میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہی راستہ سیدھا، یہی سیدھا راستہ میرا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پھر تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اس بات کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم ناکامی سے بچ جاؤ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا اور رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر خدا کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے. ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.